الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں اور بھائیوں، چونکہ مہینہ شعبان کا ہے اس لیے شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ ایک ہے شعبان کا مہینہ اور ایک ہے شب برات۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شعبان کا مہینہ الگ بات ہے، شب برات یہ الگ ہیں۔ شعبان کے فضائل، شعبان کے مہینے کے فضائل الگ ہیں، اور شب برات کی جو فضائل ہے اس سے متعلق الگ گفتگو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ جہاں تک شعبان کے مہینے کی بات ہے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے مہینے کے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ رمضان کے مہینے کے پورے دن اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں اللہ کے رسول سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوں۔ یعنی رمضان کا مہینہ مکمل مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی خاص فضیلت ہے، جب ہی تو اللہ کے رسول اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے، یعنی رمضان کا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے، شعبان کا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اس کے متعلق علماء نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ شعبان کے متعلق آپ کے اکثر دنوں میں روزہ رکھنا ثابت ہے، مکمل مہینہ روزہ رکھنا ثابت نہیں۔ جس روایت میں یہ ہے کہ آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملاتے تھے، یعنی پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثر مہینہ روزہ رکھتے تھے، شعبان کے اکثر دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ جب کوئی شخص پورا مہینہ تو کام نہیں کرتا لیکن مہینے کے اکثر دنوں میں کوئی کام کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے پورا مہینہ یہ کام کیا ہے۔ اکثر کے اوپر کل کا اطلاق ہوتا ہے، تو چونکہ شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے اس لیے راوی نے اس کو یوں روایت کیا کہ شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پورا شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ شعبان کے اکثر دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال ان دو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی خاص فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے کی فضیلت وہ احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اس میں روزہ زیادہ رکھتے تھے، اور یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے،
جیسے کہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہے آپ نے، کہ اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ پیر اور جمعرات والے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے اللہ کے رسول پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگ اب بھی اہتمام کرتے ہیں، پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ شعبان کے مہینے کی خاص فضیلت ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے ہاں میرے اعمال اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو شعبان کے مہینے کی فضیلت تو ہمیں ان احادیث سے معلوم ہو گئی۔ دوسری چیز ہے شب برات۔ شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت احادیث میں موجود ہے یا نہیں، قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 2-3 قسم کی حدیثیں شب برات کی فضیلت سے متعلق ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اس رات کو 12 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت کے اندر 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو مرنے سے پہلے اس کو جنت دکھا دی جائے گی، اس کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ یہ 15ویں شعبان جس کو آپ کہتے ہیں، 15ویں شعبان جس کو شب برات بھی لوگ کہتے ہیں، اس شب برات کی رات سے متعلق یہ فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعف بہت زیادہ ہے، حد درجے کا ضعف ہے۔ دوسری ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو موجود نہیں پایا، میں بقیع قبرستان چلی گئی، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں یہ سمجھی شاید آپ مجھے بتائے بغیر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ آپ یہ سمجھتی ہو، آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ پر ظلم کرے گا۔ یہ حدیث بھی 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق ہے، لیکن یاد رہے کہ اس حدیث کے متعلق بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر مشرک یعنی کافر آدمی اور جس آدمی کے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ موجود ہو اس کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بھی علماء فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ جس حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرماتے ہیں اور اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے کہ کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہیں، اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، یہ حدیث بھی ضعیف ہیں۔ میں نے کئی حدیثیں شب برات یعنی 15ویں شعبان کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی، اور تمام احادیث کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سے پوچھا تو فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف فرمایا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 15ویں شعبان سے متعلق، اس کی فضیلت سے متعلق، شب برات کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب حدیثیں ضعیف ہیں، ایک حدیث بھی اس میں پایا صحت تک نہیں پہنچتی ہیں۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب حدیثیں ضعیف ہیں۔ اور شب برات اس رات کو کیوں کہتے ہیں؟ برات کہتے ہیں نجات کو، خلاصی کو، چھٹکارے کو۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کو نجات مل جاتی ہے، سب کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں علماء نے ذکر کیے ہیں یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، ایک حدیث بھی ان میں سے ایسی نہیں جو قوی ہو، صحیح حدیث ان میں سے موجود ہو۔
ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہے، ساری کی ساری حدیثیں کمزور ہیں، اور حد درجے اس کے اندر کیا ہے؟ ضعف اور سقم موجود ہیں۔ تو اب کچھ لوگ جو ہے وہ تو اس شب برات کی جو فضیلت ہے، 15ویں شب کی جو فضیلت ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار ہی کر دیا، اس لیے کہ ساری حدیثیں ہی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن 2-3 حدیثیں ہیں، تو اس لیے ہم ان ضعیف حدیثوں پر بھی عمل کریں گے، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس رات عبادت کرتے ہیں، اس رات کو جاگتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ضعیف حدیث پر اس وقت عمل کیا جاتا ہے کہ جب اس کا ضعف کمزور ہو، جبکہ شب برات کے متعلق جتنی بھی اس کی فضیلت کی حدیثیں ہیں، 15ویں شعبان کی فضیلت کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، وہ صرف ضعیف نہیں، حد درجے ضعیف ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ضعف ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی حدیث کے اندر ضعف بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تو شب برات کی فضیلت سے متعلق جو احادیث تھی اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس کا ضعف ذکر کیا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس پہ عمل کیا جا سکے۔ یہ ہماری اپنی رائے ہے، اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتا ہے، وہ اس رات کو بابرکت سمجھتا ہے، فضیلت والا سمجھتا ہے، ہم کسی پہ زبردستی بھی نہیں کرتے، کسی کو مجبور نہیں کرتے، جو ہماری اپنی رائے ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اس کو نجات والی رات جو کہا جاتا ہے، ان احادیث کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس کو نجات والی رات نہیں سمجھا جا سکتا۔ البتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 جو ہے، جس میں اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اتنی آسان آیت ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ انا انزلناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، بالکل آسان ہے، آپ بھی اس کا ترجمہ سمجھ رہے ہوں گے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جو برکت والی رات ہے وہ یہی رات ہے، کون سی رات؟ یعنی 15ویں شعبان کی، یعنی شب برات کی جو رات ہے وہ یہی رات ہے، اسی کو اللہ نے برکت والی رات کہا ہے، اسی میں اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ بات آپ نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت بھی آپ نے سنی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ نے کون سے مہینے میں نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور رمضان کی 29 یا 30 راتوں میں سے کون سی رات میں نازل کیا وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور رمضان کے مہینے میں شب قدر کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو ایک آیت میں جو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ لوگوں نے اس سے کیا سمجھا کہ وہ کون سی رات ہے؟ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں، وہ شب قدر کی رات ہے۔ اور شب قدر کی رات کب ہوتی ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لیلہ مبارکہ، برکت والی رات، وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں، وہ شب برات کی رات نہیں، بلکہ وہ شب قدر والی رات ہے۔ تو احادیث کے اندر 15ویں شعبان کے متعلق جو فضیلت آئی ہے اس کے متعلق تو علماء نے فرمایا کہ وہ حد درجے ضعیف حدیث ہیں۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے، قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر بھی 15ویں شعبان کی فضیلت موجود نہیں، اور جس رات کو اللہ نے برکت والی رات کہا وہ یہ 15ویں شعبان کی رات نہیں، وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔
اور میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 پیش کی ہے، اور سورہ قدر آپ دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کی یہ آیت آپ دیکھ لیجئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ 3 حوالے میں نے آپ کے سامنے قرآن کے پیش کیے ہیں۔ ان تینوں آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ 15ویں شعبان کو نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر نازل کیا ہے۔ میں نے احادیث کے متعلق بھی مکمل گفتگو کی، اس کی صحت، اس کے ضعف کے متعلق گفتگو کی، اس سے کتنی فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا، اور قرآن کی جس آیت سے لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا اس کا جواب بھی میں نے قرآن کی سورہ بقرہ اور سورہ قدر کی آیات سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اس لیے ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ شب شعبان کے مہینے کی فضیلت تو ہے، لیکن شب برات کی کوئی فضیلت نہ قرآن کے اندر ہے نہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ جن احادیث میں موجود ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، حد درجے کی ضعیف حدیث ہے۔ یہ تو گفتگو ہو گئی شعبان کی فضیلت سے متعلق اور شب برات کی فضیلت سے متعلق۔ اب تیسری چیز جو اس رات کو کی جاتی ہے وہ کچھ بدعات اور خرافات ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو نہیں کیا، صحابہ نے اس کو نہیں کیا، اور کوئی بعد میں ایک آدمی آتا ہے وہ اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو یہ پنکھے، یہ بھی تو نہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، نہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھے، نہ تابعین کے زمانے میں موجود تھے، تو یہ پنکھے بھی بدعت ہیں۔ یہ جو موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہیں۔ یہ جو آپ ہوائی جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں پھر تو یہ بھی بدعت ہے۔ آپ ریل گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی نہ یہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھی۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ دیکھیں یہ ہم اس کو ثواب کی نیت سے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پنکھا اگر کوئی شخص چلاتا ہے کوئی یہ نہیں سمجھتا ہو کہ پنکھے کا چلانا یہ ثواب ہے۔ پنکھا انسان کی ضرورت ہے، گرمی کو ختم کرنے کے لیے آپ چلاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں سفر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے مہینوں اور سال کا سفر گھنٹوں کے اندر طے ہو جائے۔ یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ جہاز کے اندر سفر کرنے کو کوئی ثواب نہیں سمجھتا، ریل گاڑی کے اندر سفر کرنے کو کوئی ثواب نہیں سمجھتا ہے، موبائل فون کے استعمال کو کوئی ثواب نہیں سمجھتا۔ یہ ضروریات ہیں۔ لیکن اس رات کو یا اس دن جو شخص حلوہ تقسیم کرتا ہے تو وہ اس کو ثواب کی نیت سے تقسیم کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کھانا کھا لیا اس کے بعد میٹھا بھی رکھ، تو میٹھا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ بھائی شریعت میں زیادہ کھانا سنت ہے ہی نہیں، شریعت میں تو فاقے جو ہے سنت ہے، شریعت میں روزہ رکھنا سنت ہے، شریعت میں کم کھانا سنت ہے۔ ہم تو کھانا اتنا کھا لیتے ہیں اس کے بعد تو میٹھا کھانے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو سنت کا نام دے کر میٹھا بھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی نے دعوت کے لیے پیغام بھیجا ہے، آپ چلے جاؤ دعوت پہ، میں نہیں جا سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا دعوت پہ چلا گیا، واپس آیا تو باپ نے پوچھا آپ نے کھانا نہیں کھایا دعوت میں؟ بیٹے نے کہا کیوں نہیں، میں نے تو اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، دیوار کو پکڑ کے جو ہے میں گھر تک پہنچا ہوں، دیوار کا سہارا لے کے میں گھر تک پہنچا ہوں، اتنا زیادہ کھانا کھایا۔ تو باپ نے کہا آپ نے تو میری ناک کاٹ دی۔ بیٹا حیران۔ باپ نے کہا میں جب کھانا کھاتا تھا اتنا کھاتا تھا لوگ مجھے چارپائی میں اٹھا کے لے کر آتے تھے۔ تو یہ زیادہ کھانا جو ہے یہ سنت نہیں ہے، شریعت کے اندر زیادہ کھانا مطلوب نہیں، شریعت کے اندر تو فاقے ہیں۔ آپ نے حدیث نہیں پڑھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 2 مہینے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی۔ اور یہ جو مشکات کے اندر حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، اللہ کے رسول حلوے کو پسند کرتے تھے۔ یاد رکھنا اس سے مراد یہ حلوہ نہیں جو ہم پورا 2 کلو کھا جاتے ہیں، 1 کلو کھا جاتے ہیں، اس حلوے سے مراد میٹھی چیز ہے۔ عربی زبان میں حلوہ میٹھی چیز کو کھا جاتا ہے، کھجور بھی میٹھی چیز ہے اور بہت ساری میٹھی چیزیں ہیں۔ ایک ٹافی بھی اگر آپ کھا لیں وہ بھی میٹھی چیز ہیں، 2 کھجوریں 3 کھجوریں کھا لیے وہ بھی میٹھی چیز ہیں۔ تو اس سے حلوے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ حلوہ بھی لے کر آئیں، آپ حلوے کا اہتمام کریں۔ اس رات حلوے کا اہتمام کرنا، اس کو لازم سمجھنا یہ بدعت ہے۔
بلکہ اتنا بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اس لیے وہ حلوے کے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر حلوہ نہیں پکائیں گے تو رشتہ دار کہیں گے کہ اب کی بار تو ان کے گھر میں فاقہ پڑ گیا ہے، پریشان ہو گئے ہیں، تو ناک کٹتی ہے اس لیے جو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ کتنے دوست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں یار باپ دادے کا انتقال ہو جاتا ہے اس پہ جو ہم کھانے کھلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ثواب کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، بلکہ ناک جو کٹ رہی ہے اس کو آپ بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو رسومات ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ جب ہم خود کوشش کریں گے ختم ہوگا، اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر ایک آدمی اپنی ذات سے شروع کرے گا تب جا کے یہ رسومات ختم ہوگی، یہ بدعات ختم ہوگی۔ اور آخری بات عرض کروں، اس رات کو جو پٹاخے بچے پھاڑتے ہیں اور یہ جو آتش بازی کی جاتی ہے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے مجھے یاد ہے اس وقت لوگ وہ کپڑے سے گیند بنا لیتے تھے، اس پہ تیل، مٹی کا تیل چڑک کے آگ لگا کے اس کو اوپر پھینکا کرتے تھے۔ اب تو شاید یہ چیز مجھے تو بہت کم دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں موجود ہوں۔ یہ چیز خالص مجوس سے مسلمانوں کے اندر آئی، آتش پرستوں سے آئی ہے، کافروں سے آئی ہے۔ برامیکا جو ایک قوم تھی، ایک خاندان تھا، آتش پرست تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، یہ وہاں سے یہ چیز مسلمانوں کے اندر آئی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ بریلوی اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ دیوبندی اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ اہل حدیث اس کی اجازت دیتے، کوئی مسلمان اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور فضول خرچی الگ ہے، جسمانی نقصان الگ ہے، کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، آئے دن آپ اخبارات کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو 15 شعبان سے متعلق جو موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات، خرافات اور رسومات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔